اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی بہت ہی خوبصورت حدیث نبوی، یہ حدیث مشکات شریف میں ہے، صفحہ نمبر 426 پر، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا، یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا تھا، یہ جب قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ اور یہ چیز بڑی اہم ہے۔ دیکھیے، اگر تو ہم اس کو یوں سمجھ لیں عام معنی کے اندر کہ آدمی اچھے آدمی سے محبت رکھے کہ تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا، اگر کسی فاسق کے ساتھ، فاجر کے ساتھ محبت رکھے گا تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہے کہ جناب آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، یعنی انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے نا، اپنے دوستوں سے، اپنی کمپنی سے۔ تو اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں اور دوستی میں رہتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اگر ان سے محبت کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو اپنے پیر و مرشد سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم سب اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، سب عاشق نبی ہیں، عاشق رسول ہیں، تو عشق رسول میں ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ہماری یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس حدیث کی روشنی میں کیا کہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرے گا نا، وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اور اگر انسان کی یہ محبت مال سے ہو، برے اعمال سے ہو، گناہوں سے ہو، تو پھر یہ بھی سوچئے کہ قیامت کے دن جو ہوگا وہ انہی کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آج جب ہم زندہ ہیں، جب ہم کر سکتے ہیں اپنی آخرت کے لیے تیاری، تو اس آخرت کی تیاری کے اندر یہ جو گولڈن ورڈز ہیں، یہ جو سنہری الفاظ ہیں حدیث شریف کے، اس پر انسان کو غور کرنا ہے کہ مجھے جانا کدھر ہے، میں جا کدھر رہا ہوں۔ یعنی کہ اگر میں نے آج اپنی کمپنی میں برے لوگوں کے ساتھ رکھا، برے لوگوں سے محبت کی، برائی سے محبت کی، اور سب سے اس وقت جو جڑ ہوتی ہے نا، وہ بنیادی طور پر وہ پیسہ ہے۔ جب انسان کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے نا، تو وہ پیسہ اس کو شیطان پھر ورگلاتا ہے کہ اس کو غلط کاموں پہ ادھر لگائے۔ تو اگر مال کی محبت دل میں پیدا ہو گئی تو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اسی کے ساتھ ہی پیش ہوں گے۔ اگر زندگی میں نیک رستے پہ نہیں آئے، اور اکثر لوگوں سے جب یہ بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ ضرور نیکی بھی کریں گے، اللہ کی توفیق دی ہوئے سے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، سوچ دی ہے، حدیث موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، دین کا علم موجود ہے، اچھے لوگ موجود ہیں۔ آپ عمل کی طرف، بہتری کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے راستے پہ قدم تو بڑھائیے، پھر اس میں خیر و برکتیں اللہ خود عطا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ کا پلس کی طرف بڑھایا ہوا ایک قدم، دین کی طرف اٹھایا ہوا ایک قدم جب آپ بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں تو اس میں خیر و برکتیں اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، خود عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ جی نماز کے اندر خیالات آتے ہیں تو کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود، نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اگر آپ کو نماز کے دوران بھی خیالات آ رہے ہیں، شیطان آپ پہ اٹیک کر رہا ہے نا، وہ آپ کو روک رہا ہے، آپ کو بھٹکا رہا ہے، اور پھر آپ کے دماغ میں یہ بھی ڈال رہا ہے کہ تمہاری اس نماز کا تو کوئی فائدہ نہیں کہ تمہارے دماغ میں خیال آپ نماز پڑھتے رہیں، یہ نماز آپ کو ایک دن بالکل کلیئر کر دے گی۔ آپ کے اس نماز میں ایک دن انہماک پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، شیطان آپ سے دور بھاگنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے استقامت اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ساری چیزوں کو، پھر اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے، تاکہ آپ اس شیطان لعین سے لڑنے کی آپ کو طاقت مل جائے، اور آپ جو ہے وہ مطلب جم جائیں نیکی کے راستے پہ۔ پھر وہ ہوتا ہے، یعنی انسان کو خود انیشیٹ تو کرنا پڑتا ہے نا، کہ یہ نہیں مطلب خود ہی آپ آٹومیٹکلی اٹھ جائیں اور آپ کو اٹھا کے مسجد میں پہنچا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا، آپ کے اندر ضمیر موجود ہے، آپ کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں تھاٹس موجود ہیں،
آپ کے اندر دونوں انرجیز موجود ہیں، نیکی کے فرشتے بھی موجود ہیں، آپ کا ضمیر بھی ہے، آپ کی روح بھی پاک ہے، اور آپ کے ساتھ شیطان بھی ہے، آپ کی مرضی ہے آپ کس کا کہنا مانتے ہیں۔ تو خیر یہ اس سے کلیئر ہوا۔ اب جب یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ صحابہ کرام کو جب یہ حدیث پتہ چلی تو ان کو خوشی کی انتہا نہیں تھی اس کی وجہ، اس حدیث کو سننے کے بعد۔ وجہ کیا کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے، تو صحابہ کرام سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے، ان کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اب ہمارا تو قیامت کے دن جو ہے، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں۔ تو آج کا جو انسان ہے، آج کا جو مسلمان ہے، وہ بھی اپنے نبی سے محبت، جس کو سچا عشق رسول کہتے ہیں، وہ اپنے اندر جگائے، اور ان کے فرمودات کے مطابق، حدیث کے مطابق، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی سنتوں میں ڈھال دے اور محبت کا حق ادا کرے، تو قیامت کے دن وہ بھی یہ سعادت پا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد بیان کرنے کا یہی تھا کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ میرا بتانا اور آپ کا سننا جو ہے وہ قبول فرمائے، ہمارے لیے آخرت کا خیر و برکت کا یہ وسیلہ ثابت ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں کسی اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔